میں آپ سے دو ذکر ایسے شیئر کرتا ہوں جو ہم رمضان میں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، زیادہ برڈن نہیں ہے ان کا، بندہ چلتا پھرتا یہ پڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، جو بندہ استغفار کو اپنے آپ پر لازم کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت زیادہ بینیفٹس اس کو ملتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں، لیکن ان میں سے جو پہلا ذکر ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت سے استغفار کرنا ہے، اس کو اپنے آپ پر لازم کر لینا ہے۔ یہ نہیں کہ آج کر لیا کل نہیں کیا، جو بھی آپ سے گناہ ہو جائے اس سے پکی پکی توبہ کریں، اور پھر استغفار جو ہے اس کو اپنے آپ پر لازم کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم تقوی اختیار کرو۔ اصل میں تقوی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تقوی یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تقوی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بہت برے حالات سے اچھے حالات میں لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ نے ضرور غور کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تمہاری مصیبتیں، تمہاری پریشانیاں، تمہاری مشکلات سب دور کر دی جائیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہاں پہ جانا ہے، تمہیں راستے کا نہیں پتہ، تو اللہ رب العزت تمہیں گائیڈ کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے مخرج بنا دے گا، لیکن تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ یہی ہے کہ استغفار کرو اللہ سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے لیے۔ بھئی میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، آپ کو موقع مل رہا ہے بد نظری کرنے کا، لیکن آپ کیا کریں؟ اللہ رب العزت کے لیے، صرف اللہ کی خاطر یہ چھوڑ دیں، میں نہیں کر رہا، اللہ کے لیے۔ تو پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، کتنی بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آج کل ہماری جتنی بھی عوام ہے، جتنے لوگ ہیں، سب کو ایک ہی چیز کی ٹینشن ہے کہ گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، رزق کہاں سے لانا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ رب العزت آپ کو وہاں سے روزی دے گا کہ آپ نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے روزی مل سکتی تھی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کیا ہے جی؟ آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے کاموں کے پیچھے بھاگنے کی خاطر نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، روزہ بھی چھوڑ رہے ہیں، کوئی بھی نیک اعمال نہیں کر رہے، تو اللہ فرماتا ہے تم تقوی اختیار کرو، تم گناہوں کو چھوڑو، ہم تمہارے کاموں کو بھی آسان کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے استغفار کی پاور، یہ ہے استغفار کرنے سے انسان کی زندگی میں بینیفٹس۔ تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہونے والا ہے، اوپر سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو آپ نے اس ذکر کو جو ہے لازمی کرنا ہے۔ میں نے اس دن بھی ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو ایک دن مسجد میں سونے کی جگہ نہیں ملی، وہ باہر بیٹھے تھے مسجد کے، تو ایک بندہ ان کو لے گیا، وہ نان بنانے والا، بریڈ بنانے والا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنا بریڈ بنا رہا ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کر رہا ہے۔ امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں بہت غریب تھا، لیکن آج میں بہت امیر ہوں، اتنا مال ہے میرے پاس کہ سنبھالا بھی نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر آپ کی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری سب خواہشات اللہ نے پوری کر دی ہیں، صرف ایک خواہش نہیں پوری ہوئی۔ تو امام صاحب نے کہا بتائیں پھر کون سی آپ کی جو خواہش ہے پوری نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل وہاں پہ رونے لگے، کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیسے یہاں پر بھیجا ہے؟ انہوں نے پھر اس کو بتایا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہارے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ اور دوسرا جو ذکر میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا، بہت ہی افضل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، کثرت سے درود بھیجیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ یہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں نماز والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی انعامات بہت افضلیت والے ہیں۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، انسان اس دنیا کے اندر کوئی بھی عبادت کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اگر اس کی نیت میں تھوڑا سا بھی یہ ہو گیا کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کو اس عمل کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس کو الٹا اس کا گناہ ملتا ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے بھی پڑھ لیتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے کر لیتے ہیں، تو پھر بھی اس کا ثواب ہی ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب بھی پہلی بات یہ ہے 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، جب بھی محمد کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی کہنا ہے آپ نے۔ امید ہے کہ میری بات کی آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔